کہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و من والہ کی عبادت سمجھ کر، اللہ کا حکم سمجھ کر، نیکی کی نیت سے ایک مخصوص جانور کو ایک مخصوص وقت میں ذبح کرنا، یہ ہے قربانی۔ تو کیونکہ شریعت کے جتنے احکامات ہیں وہ غیر مشروط نہیں ہیں، ساتھ کوئی نہ کوئی شرط موجود ہے۔ تو قربانی کی ڈھیر ساری شرائط ہیں، یعنی وہ ان شرائط پہ جو پورا اترے گا اس کے ذمہ قربانی واجب ہوگی۔ ان میں مسلمان مرد عورت بالغ ہونا شرط ہے، اس لیے کہ شریعت کے تمام احکامات کا مکلف ہی بالغ ہے، نابالغ پر کوئی شریعت کا حکم نہیں ہے، وہ شریعت کے کسی حکم کا پابند نہیں ہے نابالغ، کیونکہ جب بالغ ہوگا تب نہیں۔ اب قربانی کے لیے مسلمان ہونا مرد یا عورت دونوں میں سے ہمارے معاشرے میں بڑے عجیب صورتحال بن چکی ہے۔ ہم اپنی ضرورت اور اپنی چاہت کے مطابق جو مسائل گھڑ لیتے ہیں، شریعت کا اس میں حکم نہیں ہوتا۔ اب حالات یہ ہیں کہ گھر کا سربراہ ایک ہے، ایک ہی ہوگا سربراہ، باقی اس کے جو ہے نا زیر فرمان ہوں گے۔ تو ہر سال وہ ایک بندہ جو جس کو سربراہ بنایا ہوا ہے، بزرگ ہیں، بابا جی ہیں، دادا جان ہیں، وہ سربراہ ہیں گھر کے بنے ہوئے، اس کے 3 4 5 بیٹے ہیں، وہ جو الگ الگ کمائی کرتے ہیں وہ سارے اس کے پاس جمع کرواتے ہیں۔ جب قربانی کا وقت آتا ہے تو وہ ایک دادا جی کے نام کی قربانی ہوگی، باقی کوئی قربانی کرتا ہی نہیں، جبکہ دادا جان تو کماتے ہی کوئی نہیں ہیں، ان کے ذمہ قربانی واجب ہی کوئی نہیں ہے۔ وہ دادا جان تو ایسے ہیں جس طرح بینک کا اکاؤنٹ بنا ہوا ہے کہ ادھر پیسے جمع کروائے اور جتنی ضرورت ہوئی لے لیے، وہاں سے نکلوا لیے۔ بابا جی کا تو یہی کام ہے۔ تو جب کہ جتنے کمانے والے ہیں وہ عاقل بالغ ہوں، مقیم بھی ہوں اور مالک نصاب ہوں، آزاد ہوں، تو ان پر قربانی واجب ہے۔ ہر سال اگر وہ صاحب نصاب ہے تو ہر سال اس پر قربانی واجب ہوگی، ٹھیک ہے۔ مگر ہماری صورتحال تو یہی رہ گئی ہے نا کہ ہر جو ایک ہی قربانی دینا ہے، باقی جو ہے نا کمانے والے ان کی، جبکہ جو کمانے والے ہیں ان کے ذمہ قربانی واجب ہے تو وہ کرتے کوئی نہیں ہے۔ اور پھر ایک صورت یہ بن گئی ہے کہ گھر کے اندر جو عورت ہے اگر وہ اس کے پاس اپنی ذاتی دولت موجود ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے ذمہ اپنی قربانی واجب ہے۔ بہت کم ایسے لوگ ہیں جو یہ احتیاط کرتے ہیں کہ جی اس عورت کے ذمہ قربانی ہے، یہ بھی ادا کرے۔ اگر ایک عورت کے پاس اپنے میکے والوں نے اسے زیورات دیے ہوئے ہیں، زیور اس کے پاس ڈھیر سارا موجود ہے، اور اس کے پاس میکے والوں سے جو ہے نا لازمی طور پر جب وہ میکے میں جاتی ہے تو اسے اپنے میکے والوں سے کچھ نہ کچھ ملتا ہے، اور جب اس کے بھائی باپ اسے ملنے آتے ہیں تو ضرور کچھ نہ کچھ دے کر جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارے معاشرہ کی ریت ہے، فطرت ہے، ٹھیک ہے، رسم و رواج ہیں ہمارے۔ ان میں جو اسے پیسے ملتے ہیں، رقم ملتی ہے میکے والوں سے، اس نے جمع کر لی،
اب وہ قربانی دے سکتی ہے کیونکہ وہ نصاب کی مالک ہے، لہذا اسے قربانی ادا کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو قربانی کے لیے مسلمان ہونا، مقیم ہونا، آزاد ہونا، بالغ ہونا اور مالک نصاب ہونا یہ شرط ہے، تو نابالغ پر کوئی قربانی نہیں ہے۔ اور اگر عورت اپنے نصاب کو پہنچتی ہے جو شریعت کی طرف سے ہے، اور نصاب وہ ہے جو حاجت اصلیہ سے فارغ دولت موجود ہو، ٹھیک ہے۔ حاجت اصلیہ کیا ہے کہ جن کے بغیر زندگی کا گزارا مشکل اور ناممکن ہو، جس طرح مکان، یہ بھی ضرورت ہے، پہننے کے کپڑے، سواری موٹر سائیکل گاڑی وغیرہ کچھ زیادہ بھی قیمتی ہو نا، وہ نصاب میں نہیں شامل کی جائے گا، ٹھیک ہے۔ کتابیں ہیں، علماء ہیں، ان کے پاس اگرچہ لاکھوں کروڑوں کی کتابیں ہوں، وہ چونکہ ضرورت ہے عالم دین کی، وہ نصاب میں نہیں گنے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اس لیے حاجت اصلیہ سے فارغ چیزیں جو ہے نا، ان سے کے علاوہ، ٹھیک ہے، یا تو 52.5 تولے چاندی کی قیمت یا 7.5 تولہ سونے کی قیمت، ان میں سے جو قریب نصاب پڑتا ہے، وہ 52.5 تولے چاندی ہے نا، وہ بالکل قریب نصاب پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اتنی قیمت جس کے پاس موجود ہے وہ صاحب نصاب ہے، اس کے ذمہ قربانی واجب ہے۔ اچھا، مقروض بندہ جو ہے وہ لوگ عموماً پوچھتے ہیں جی جو پہلے ہی مقروض ہو وہ قربانی دے سکتا ہے، یا جو صاحب نصاب نہیں کیا وہ قربانی دے سکتا ہے؟ جی ادھار لے کر قربانی دینا یہ دوہرا ثواب ہے، اس لیے کہ نیکی کے لیے ادھار لینا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے کہ نیکی کے کام کے لیے ادھار لینا۔ اب ادھار لے کر قربانی کرے گا تو اسے دوہرا ثواب ملے گا، ایک قربانی کا اور دوسرا ادھار لینے کا، ٹھیک ہے۔ لہذا اسے قربانی کی ادائیگی جو ہے نا وہ ضرور کرنی چاہیے۔ تو قربانی کے جو جانور ہیں ان کے بارے میں خیال کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ یہ جدید دور ہے، لوگ دو فریب لگانے والے بڑے ہیں، تو قربانی کا جانور اس کی عمر پوری ہونا چاہیے۔ عمر اونٹ ہے تو 5 سال سے کم عمر کا اونٹ قربانی لے لے، اونٹ یا اونٹنی۔ گائے بھینس اس کی عمر 2 سال ہونا شرط ہے، دندہ ہونا شرط نہیں ہے، ٹھیک ہے، 2 دانت والا ہونا شرط نہیں ہے، 2 سال کا ہونا شرط ہے گائے بھینس کا۔ اور اگر بکری بھیڑ ہے تو اس کی عمر 1 سال۔ ہاں البتہ بھیڑ کا مینڈا یا دمبا بظاہر دکھائی وہ سال کا دے تو 6 ماہ کا بھی وہ قربانی لگ سکتا ہے، اس کی قربانی جائز ہے۔ تو لوگ جو ہے نا خود دانت توڑ کے وہ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ جی یہ دندہ ہو گیا ہے، اور جانور کا خوبصورت ہونا، موٹا تازہ ہونا یہ ضروری ہے، کیونکہ جتنی زیادہ اس کی قیمت ہوگی اللہ پاک کی بارگاہ میں اتنا اس کا ثواب زیادہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو جانور میں کوئی کسی قسم کا عیب نہیں ہونا چاہیے،
بغیر عیب کے صاف ستھرا خوبصورت جانور ہونا چاہیے، موٹا تازہ۔ ہاں اگر ایسا جانور جس میں بظاہر کوئی تھوڑی کمی ہو، یعنی چلنے میں کچھ رکاوٹ ہے لیکن چل سکتا ہے، نظر میں کچھ تھوڑی سی کمی ہے لیکن اسے دکھائی دیتا ہے، ٹھیک ہے، وہ قربانی اس کی جائز ہے، وہ قربانی ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح قربانی کا جو ہے نا ذبح کرنا، قربانی کی ذبح کرنا یہ بہت بڑی احتیاط ضروری ہے اس کے اندر۔ جب قربانی آتی ہے، قربانی کا موقع، ہماری بڑی عجیب صورتحال بن گئی ہے کہ ہم اپنے جانور کو بھی ذبح نہیں کر سکتے، جبکہ ایک مسلمان جو ہے اس کو زندگی گزارتے ہوئے تقریباً بلا ناگا کوئی نہ کوئی گوشت کی کسی نہ کسی کو تو ضرورت ہوتی ہے۔ اب ذبح کرنے کا طریقہ تقریباً ہر مسلمان کو سیکھنا چاہیے، بالخصوص قربانی کا موقع جو سال بعد آتا ہے، پھر وہ دیکھتے ہیں کہ اب جی کس سے قربانی کروائیں، اور جدید دور میں تو عجیب صورتحال بن گئی ہے کہ قربانی جو ذبح کرتے ہیں وہ ساتھ مزدوری بھی لیتے ہیں ذبح کرنے کی بھی، ٹھیک ہے۔ تو اب یا اس کو بطور مزدوری جو ہے نا وہ قربانی کا جو ہے نا وہ پھیپھڑے اور جو ہے نا دل والا حصہ وہ اسے دیا جاتا ہے، یہ جس نے جی قربانی کی یہ اس کا حصہ ہے، یہ اپنی طرف سے ہم نے بنایا ہے۔ مگر بندے کو خود سیکھنا چاہیے کہ دینی معاملات کہ قربانی کس طرح کرنا ہے۔ قربانی کا جانور ذبح کرتے ہوئے جو فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ وہ 4 رگیں ہیں، 4 ناڑیاں جن کا کاٹنا جو ہے نا ضروری ہے، اور ان میں سے 3 کا کٹنا تو فرض عین ہے۔ ایک حلقوم جس میں سے سانس اندر آتی جاتی ہے، اس حلقوم کے پیچھے ایک خوراک والی نالی ہے جس سے پانی اور چارہ اندر جاتا ہے، ان دونوں کے اگل بغل یعنی دونوں طرف خون والی 2 نالیاں ہیں۔ اب ان 4 کا کاٹنا ضروری ہے، اور جو گلے کی گنڈی ہے اس کے ساتھ کم از کم 2 جو ہے نا کنڈے وہ ساتھ ہونے چاہیے، یہ ضروری ہے۔ اور آسان طریقہ فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ بائیں ہاتھ سے اس جانور کو لٹا کر بائیں ہاتھ سے گلے کی گنڈی کو پکڑے، اور دائیں ہاتھ سے جب چھری چلائے گا نا تو یقیناً صحیح جگہ پہ چھری چلے گی۔ اگر گلے کی گنڈی کو پکڑے گا نہیں نا تو وہ شاید ادھر ادھر گنڈی سے وہ جو ہے نا چھری چل جائے، کیونکہ جب اس نے گنڈی کو پکڑا ہوا ہے بائیں ہاتھ سے تو یقینی بات ہے اب ہاتھ سے کم از کم 1 انچ تو نیچے ہی چھری چلائے گا نا، ٹھیک ہے، تو بالکل صحیح طرز پہ اس کا گلا کٹے گا اور وہ 4 کی 4 جو ہیں وہ ناڑیاں اس کی کٹ جائیں گی، ٹھیک ہے۔ جی ہاں جی، قربانی مسلمان مرد عورت عاقل بالغ پر جو میں نے پہلے عرض کیا ہے ان پر جو ہے نا آزاد مقیم اس پر قربانی جو ہے، اور صاحب نصاب ہونا شرط ہے، اس پر قربانی جو ہے نا واجب ہے کرنا۔ جی وہ میں نے پہلے عرض کر دیا ہے کہ مالک نصاب یعنی جس کے پاس 52.5 تولے اس جدید دور میں 52.5 تولے چاندی کی قیمت کی مقدار وہ تقریباً کچھ 70,000 کے لگ بھگ بنتا ہے کہ ضروریات اصلیہ سے اس کے پاس اتنے موجود ہوں تو وہ مکمل صاحب نصاب ہے۔ اب اس کے ذمہ قربانی ضروری ہے ادائیگی کرنا، اگر وہ نہیں دے گا تو وہ گناہگار ہوگا۔ اور بعض لوگوں کا جو ہے نا وہ عجیب سوچیں بن گئی ہیں نا کہ جی اتنے جانور سال کے بعد ذبح کر دیے جاتے ہیں تو وہ غریبوں میں دولت تقسیم کر دیجیے تو وہ بہتر نہیں ہے۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان بہتر ہے یا تیری بات بہتر ہے یا اللہ کا حکم بہتر ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قربانی والے دن جو اللہ کے نام پر جانور ذبح کیا جاتا ہے نا، اس کے ذبح کرنے سے جو ابھی پہلا قطرہ زمین پر نہیں گرتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ بخشش کا پروانہ عطا فرما دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قربانی والے دن وہ جو جانور ذبح کیا جاتا ہے نا، اس کے مد مقابل پوری دنیا کی ساری دولت، تمام دنیا کی نعمتیں، تمام دولتیں اگر غریبوں میں تقسیم کر دی جائیں تو وہ ثواب نہیں ملے گا جو قربانی کی ذبح کرنے کا ثواب، اس لیے کہ وہ اللہ کے حکم کی ادائیگی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان علی شان پہ عمل کی برکتیں ہیں۔ تو جو صدقہ خیرات کر رہا ہے وہ تو نفلی ہے، وہ تو نہ کرے تو تب بھی کچھ نہیں، نفل اور جو ہے نا فرض واجب کے مقابلے میں اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لہٰذا قربانی کا عمل جو ہے اللہ پاک کو بڑا ہی پسند ہے اور ہر امت میں یہ سلسلہ جاری رہا ہے، اور بالخصوص حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت مبارکہ ہے جو آپ سے چلتی ہوئی امت محمدیہ کو نصیب ہوئی، اور قیامت تک انشاءاللہ امت محمدیہ کے لوگ محبت و عشق میں اپنے محبوب علیہ السلام کے فرمان علی شان کے مطابق یہ عمل کرتے جائیں گے۔ جی جی جو بندہ مقروض ہے وہ پہلے ہی اس نے قرض لیا ہوا ہے تو اور تھوڑا سا لے لے گا، کیونکہ اب اس نیکی کے لیے پہلے اس نے دنیا داری کے لیے لیا تھا قرض، ٹھیک ہے، دنیا داری کے لیے قرض لے لیا ہے، تو دین کی خاطر اللہ کو خوش کرنے کے لیے اگر وہ قرض لے گا نا تو ایک تو اس کو جو نیکی کے لیے اس نے قرض لیا ہے اس کا ثواب ملے گا، دوسرا اسے قربانی کا ثواب ملے گا، ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہو کر اسے اتنا عطا فرمائے کہ اس کا سارا قرضہ بھی ادا ہو جائے کہ میرے لیے اس نے میرے حکم کے لیے اس نے مزید قرضہ لے لیا میرے حکم کی ادائیگی کے لیے۔ جی 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 وہ ایک تولے کی قیمت جو ہے وہ، اور اس کے علاوہ اس کے پاس کچھ نقد رقم ہو، کچھ رقم تو وہ اور سونے کی قیمت کو جمع کیا جائے تو وہ 52.5 تولے چاندی کے قریب پہنچ جائے گی، تو وہ صاحب نصاب ہے۔ اب اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ قربانی دے، ٹھیک ہے، اس کے ذمہ قربانی ادا کرنا ضروری ہے۔ جی عید کی نماز جو نہیں پڑھتا وہ الگ مجرم ہے، گناہ گار ہے، مگر وہ مسلمان ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ذبح کرنے کے لیے مسلمان ہونا شرط ہے، ٹھیک ہے۔ اگر اس نے کیا، مگر بہتر اور افضل یہی ہے کہ جو بندہ نمازی طبعا نیک آدمی ہے اس سے قربانی ذبح کرائی جائے تاکہ برکتوں میں اور اضافہ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ مگر اگر جس نے نماز عید کی ادائیگی نہیں کی وہ کافر کوئی نہیں ہوا، مسلمان ہے، مسلمان کے ہاتھ کا ذبیحہ جو ہے نا وہ حلال ہوتا ہے۔ جی اب وہ مستحب ہیں، اگر کوئی پڑھتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں پڑھتا نا وہ تو الگ دعائیں معصورات ہیں، وہ دعائیں پڑھنے سے ثواب الگ ملتا ہے، مگر ذبح کے لیے وہ کوئی شرط نہیں ہے۔ ذبح کے لیے تو یہ ہے کہ مسلمان ہو اور اسے قربانی جانور ذبح کرنے کا طریقہ آتا ہو اور وہ ساتھ تکبیر پڑھے، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر، اور اگر وہ پڑھتے ہوئے ذبح کرتے ہوئے اگر بھول بھی گیا نا، جان بوجھ کر نہیں اس نے چھوڑی تکبیر، اگر بھول بھی گیا ہے نا تو وہ جانور ذبح ہو جائے گا۔ قربانی کے جانور میں عقیقہ سبھی ڈال سکتے ہیں؟ جی قربانی کے جانور جی کون؟ عقیقہ کا حصہ بھی؟ ہاں جی،
قربانی کے جانور جو ہے نا بڑا اس کے اندر عقیقہ جو ہے نا وہ بھی سنت ہے، اس کا حصہ جو ہے نا ڈالے جا سکتے ہیں کہ وہ بیٹے کے لیے 2 حصے اور بیٹی کے لیے 1 حصہ عقیقہ جو ہے نا اس میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ اگر بیٹے کے لیے 2 کی گنجائش نہیں ہے تو 1 حصہ بھی اس کے لیے ڈالا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، اس طرح بھی جائز ہے، مگر عقیقہ اور قربانی دونوں کو جمع کرنا جائز ہے، اس میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ جی اگر والدین سے کوئی فوت ہو گیا ان کے نام پر عقیقہ پیسہ اس جانور ہاں اگر والدین فوت ہو چکے ہیں تو ان کے لیے قربانی کے حصہ جو ہے نا وہ ڈالا جا سکتا ہے، بلکہ کوئی بھی نیکی کا عمل، کیونکہ قربانی بھی ایک بہت بڑا عمل ہے نیکی کا، کوئی بھی نیکی کا عمل کرنے کے بعد اس کا ثواب فوت شدہ مسلمانوں کو ایصال کیا جا سکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہنچانا ہے۔ البتہ یہ بہت اعلیٰ عمل ہے کہ اپنے فوت شدہ مسلمانوں کے لیے قربانی کرنا، یہ بہت بڑا عمل ہے۔ ایک آدمی نے اس کا جانور رکھا تھا کہ یہ میں بیچ کر مسکینوں غریبوں کو پیسے دوں گا، بعد میں اس کا ذہن بن گیا کہ یہ میں بیچ کر مسجد میں کسی مدرسے میں کیا وہ دے سکتا ہے، یعنی کس کے لیے لیا تھا؟ غریبوں اور مسکینوں کے لیے، جی ان کے پیسہ ان کو تقسیم کیا جائے اس جانور کا جی بیچ کر، بعد میں اس کا ذہن بن گیا کہ یہ جانور بیچ کر میں مدرسہ یا مسجد میں کیا وہ دے سکتا ہے۔ جی دے سکتا ہے، وہ خود مالک ہے، صرف اس نے نیت ہی کی تھی نا کہ میں یہ صدقہ خیرات کروں گا، یا غریبوں کو دے یا مدرسہ کو دے، یہ اس کی اپنی مرضی ہے، اس کا اپنا جانور ہے۔ مسجد میں یا ہاں جی مسجد میں بھی دے سکتا ہے۔